وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ رب العزت نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف۔ کیا الہام کرتے ہیں؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں کے اندر گھر بنا، ومن الشجر، درختوں کے اندر اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، اور جو تم چھپرے بناتے ہیں ان کے اندر گھر بنا۔ اب شہد کی مکھی کا کیا اللہ رب العزت نے کیا قدرت کا ایک کرشمہ رکھا ہے اس کے اندر۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہیں، کتب کثیرہ کے مصنف بھی ہیں، مولانا وحید الدین خان، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا۔ فرماتے ہیں، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ شہد تو ہر کوئی کھاتا ہے، کبھی غور بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کن پروسیس سے اس شہد کو گزار کر بناتا ہے؟ کہتے ہیں ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 30 لاکھ مرتبہ اڑانے بھرتی ہے۔ 30 لاکھ مرتبہ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے وہ اڑانے بھرتی اڑتی ہے مختلف پھلوں کی طرف، اور مختلف پھلوں سے وہ رس چوس کر لاتی۔ وہ رس پانی ہوتا ہے، تو وہ اپنے پروں کے ذریعے اسے خشک کرتی ہے، یہاں تک کہ 3 حصے خشک ہو کر 1 حصہ باقی رہتا ہے۔ پھر اس رس کو کھاتی ہے، پھر نکالتی ہے، پھر کھاتی ہے، پھر نکالتی ہے، اس پروسیس سے گزارتی ہے اس کو، اور اس کے بعد وہ چھتے کے اندر اسے پیک اور سیل کر دیتی ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا نظام جاری کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیں، اسی آیت سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھلوں کا تذکرہ کیا۔ پھل کے پروسیس کو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت پھلوں کو کیسے اگاتا ہے، انہیں پکاتا کیسا ہے، کس طرح ہے، ان کے اندر مٹھاس کس طرح ڈالتا ہے۔ ایک قدرت کا کرشمہ تو یہ ہے، اس سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ انہی پھلوں کو استعمال کر کے اس کے اندر عجیب و غریب طرح سے وہ اس سے شہد بناتی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس شہد کو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دیا۔